اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری عوام جیسا کوئی جاہل ہے ہی نہیں، سب سے بڑی جاہل ہے عوام، پتہ ہی کچھ نہیں دین کا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر اوپر سے ضد، اور اوپر سے جناب جہالت، اور ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ جاہل کہتے ہیں جو جاہل ہو، جاہل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہی نہیں میں جاہل، وہ کہتا مجھے سب کچھ آتا ہے، سب کچھ مجھے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے سامنے آتے رہتے ہیں میرے پاس، ایسے بڑے جاہل ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری عالم کے سامنے یا مفتی ہے اس کے سامنے، اپنے امام مسجد کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، کیسے اس سے بات کرنی ہے، کیسے سوال کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ سوال ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے ادب، کہ آدمی ادب کرے اور سب سے ادب کرائے بھی صحیح۔ ادب ہی کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث بات سناتا ہوں، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہی کا نام ہے، ادب ہی کا نام ہے، دین ادب ہی سکھاتا ہے۔ کیا جی؟ بڑے کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء دین کی قدر کرو۔ لقمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا بیٹا اپنے کاموں کے بارے میں علماء سے مشورہ کیا کرو، علماء سے مشورہ کیا کرو۔ اور آپ کی کری دے مولویاں دے نیڑے نہیں لگی دا، مشورہ تے دور دی گل ہے کہ کتے ہوئے نہ ہوئی پٹھی۔ آپ حضرات میرے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ کھانسی جو ہے کافی دنوں سے کافی زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ میں ویڈیو بناؤں، لیکن میں پھر بھی جو ہے نا وہ بناتا ہوں کہ چلو دوست احباب ہیں، سنتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی، دین کا کام ہے، اللہ جاری رہے، تو اس وجہ سے آپ میرے لیے دعا ضرور فرمایا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، دین نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور دین کی ایک بات کو سیکھ لینا، ارے بھائی دین کی ایک بات کو سیکھ لینا 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، دین کی ایک بات کو سیکھنا۔ اس وجہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤں، دین کی باتیں بتاؤں، جوانوں کو بھی بتاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جوان میرے پاس آتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ پوچھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی میں نے کوئی ایسی ویسی ناراضگی نہیں کی، اور کبھی بھی ایسے نہیں کوئی جواب بھی نہیں دیا کہ میں نہیں بتاتا ہوں یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ٹائم دیتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ چلو دین کی بات پوچھنے کے لیے تو آیا۔ اور مجھے ان پہ حیرت ہوتی ہے جن کو آتا بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ پوچھتے بھی نہیں، اور جناب وہ ایسے بالکل کہ جیسے ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب کچھ دنیا میں پتہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جو مولوی حضرات کرتے ہیں ان سے پوچھو گی، وہ ہی نہیں عمل کرتے، چلو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہیں جی، ان کو تو پتہ ہے وہ پھر بھی عمل۔ بھائی جس کو پتہ نہیں ہے اس کو دگنی مار پڑے گی آخرت میں، ایسے تو جان نہیں چھوٹے گی کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دین کا، نہ نماز کا، نہ قرآن کا، نہ غسل کے طریقے کا، تو یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کی ڈبل مار پڑے گی اس کو۔ ایک تو پتہ نہ کرنے کی کہ پتہ نہیں تھا کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں پتہ کیا، اور دوسری پٹائی اس کی ہوگی کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اور جس کو پتہ تھا اس نے عمل نہیں کیا، اس کو تو دگنی نہیں، اس کو اکیری مار پڑے گی، اکیری پٹائی ہوگی اس کی، کہ اس نے صرف عمل ہی نہیں کیا۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہمیں بس ہم چھوٹ جائیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دین کو سیکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ آ کے کھانا کھانے لگا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بچے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اس طرح اس کو پورے آداب سکھا کے آپ نے کھانے میں شریک کیا۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تھا، تو آپ نے اس کو آداب سکھائے۔ بچوں کو آداب سکھایا کریں، کھانے کے لیے بیٹھیں ان کو ادب بتاؤ، سونے کے لیے
ان کو سونے کا طریقہ، سنت طریقہ بتاؤ، قرآن پاک کے لیے ان کو بھیجو مسجد میں،